تو یہ چیز کا طریقہ ہے کہ آپ ایک چیز کا توجہ کرتے ہیں جی اور نیت کرتے ہیں تو پھر آپ سمجھ جاتے ہیں. آپ نے نماز میں نیت کی نا تو آپ نے کنٹرول کیا اپنے پر، حرکت میں، دیکھنے میں، ادھر ادھر، یہ ظاہری اور اندری کنٹرول نماز میں. آقا جن تعبد اللہ کأنک ترا، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو دیکھ رہا تیرے سامنے خدا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تجھے ایسا تصور نہیں قائم ہوتا ہمارے اندر کا تو تصور قائم کر وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ظاہر تو کنٹرول کیا، بس کنٹرول کیا اور نہ اندر سے دل کا مسئلہ دوسرا ہونا چاہیے. کیونکہ آقا جی کہ جب انسان نماز کی نیت کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے نصب وجہہ الیہ، خدا اپنا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے. جب خدا رخ کر دیتا ہے تو پھر یہ تصور کرے گا اپنی نماز میں ایک لذت، سکون، چین پائے گا، سوز و گداز پائے گا. اس کا نماز سے نکلنے کو دل نہیں کرے گا سلام جلدی پھیرو. تو یہ چیز جب حاصل ہوگی تو ظاہر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، اندر سے بھی دل کا معاملہ خدا کی طرف کرنا پڑے گا، سوچ سمجھ سے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا نے تو رخ کیا ہوا ہے. یا آقا جی نے کہا تو ان باتوں پر یقین ایمان ہونا چاہیے. تو پھر اس کو نماز کھڑا تھا، ڈھانچہ کھڑا تھا، اس کے اندر فیض آنا شروع ہو جائے گا. اس کا نماز سے دل نکلنے کو نہیں کرے گا، اور اس کو نبی کریم کی وہ بات کا پتہ چلے گا کہ نبی کریم نے کیوں کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے. تو وہ ٹھنڈک اس کو بھی شروع ہو جائے گی جو آقا جی نے کہا جعلت قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب ایسا کنٹرول، ایسا تصور نماز میں کرے گا تو وہ پھر وہ قرۃ عینی، جعلت قرۃ عینی، پھر وہ ٹھنڈک نماز میں جو اللہ کی محبت کی اور قرب کی اور سوز و گداز اس کے دل میں آہستہ آہستہ شروع ہو جائے گا. اس کی چیخ نکلے گی، اس کو رونا آئے گا، اس کو دل میں ایسے کہ نماز سے نہ ہی نکلوں. جب آقا جی اذان کا وقت آتا تھا کیا کہتے تھے؟ ہم اس نماز تک پہنچے نہیں نا، ہماری نماز تو ظاہری نماز ایک ہے، حیات اور ایک جیسے نہ ڈھانچہ ہے، لیکن اندر ابھی کچھ اترا نہیں ہے. اندر کچھ ہو تو اترے تو انسان کی حالت بدل جائے. ہاں جی، اسی آقا جی کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال مجھ کو راحت دے. کیوں راحت دے؟ کہ اذان دے میں نماز پڑھوں. دیکھا، ارحنا. حضرت عائشہ کہ جب اذان ہوتی تھی آقا جی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں. اور ہم کو آپ کو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو خدا کو پانا تو نبی کی تابع داری کرو، نبی سے سیکھو، نبی جیسے کہیں ویسے کرو. تو پھر ایسے کرنا چاہیے نا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، سمجھایا ہے. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. تو اس طریقے سے نماز پڑھے کہ اس کی نماز میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو نبی کریم کہتے تھے میری ٹھنڈک نہ آنکھوں کی نماز میں ہے. پھر اس کی نماز پڑھنے سے نفلوں کو دل زیادہ کرے گا، میں نفل ہی پڑھتا رہوں. تو اس کو ایسی کیفیت، ایسی چیز ملے تو زیادہ چلے نا. جب اس کو یہ چیز کیفیت نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں کھانا پوری کرتا نماز پڑھ لی ہے، محسوس کو کچھ نہیں ہوا. جن کو محسوس ہوتا تھا ان کی حالت ہی اور ہوتی تھی. حضرت علی کو تیر لگا نکلتا نہیں تھا، اتنا مضبوط جسم تھا، مضبوط فولاد اللہ کی جہاد میں، اتنا مضبوط جسم تھا. تیر لگا وہ نکالتے تھے، نکلتا نہیں تھا. کہا جب نماز پڑھوں گا نکال لینا. کہا جب نماز پڑھوں گا حضرت علی نے کہا یہ تیر نکل جائے گا. کوشش کرتے تھے، پھنسا ہوا تھا، مضبوط جسم تھا، فولاد خدا کی، لیکن اللہ کے سامنے پگھل جاتے تھے. وہ کیفیت، وہ رحمت نازل ہوتی تھی. ہاں جی، جیسے آدمی پانی ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ نے نماز شروع کی، تیر نکالا، آرام سے نکل گیا. ہم لوگ ایسے ہیں، صورت تو نماز کی قائم ہے، سب ہے، اندر سے ہم لوگ ویسے ہی بھوکھلے ہیں. لیکن پھر کچھ محنت کرنی چاہیے، ظاہر اپنا قائم کرنا چاہیے
کہ تم کسی کے سامنے ہو، تمہارے کنٹرول ظاہر جسم پہ ایسا کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کہ نیت کر لی نماز کی، اور اندر دلی تصور اس طرف کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے، خدا نے رخ تم کو دے دیا ہے۔ اب خدا تم کو رخ دے، تم ادھر ادھر تو سوچو تو پھر کیسے نماز میں آئے گا؟ نصب وجہہ الیہ، بہت ایسے جملہ ہے، انسان سوچتا ہے تو جیسے انسان دہل جاتا ہے کہ خدا رخ دیتا ہے، اس لیے کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھے، آسمان کی طرف نہ دیکھے، جیسے گھڑی آسمان کو نہ دیکھے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں خدا لے لے، واپس ہی نہ آئے۔ بعض لوگ اس وجہ سے بھی اندھے ہو جاتے ہیں کہ اوپر دیکھتے ہیں، ایسے بھی حدیث میں آئے، ہو سکتا ہے خدا اس کی آنکھیں لے لیں، اس کی واپس خدا آنکھیں نہ کرے۔ تو ان چیزوں کو تصور میں رکھیں۔